دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افروز نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو یہاں پر کس کی آواز آ رہی؟ ایک شخص اپنے دوست سے اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لیے چلا. سن رہے ہو غور سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا. فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. یعنی کوئی مطلب تمہارا سمجھ رہے ہو؟ نہیں سن رہے تم؟ ہاں کیا مطلب؟ تمہارا اس سے کوئی لین دین ہے، یعنی کچھ قرضہ ورضہ باقی تمہارا اس کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہے. پھر کہا کیوں جا رہے ہو؟ بس اس غرض سے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. سنو غور سے، کس کے لیے محبت کرتا ہوں بولو؟ فرشتہ بولا تو سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اس کے خاطر اپنے دوست سے محبت رکھتا ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کو. ارے سمجھ رہے ہو جان تم؟ کیا اگر کوئی اللہ کے لیے کسی سے خالص کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماموں آئے فوراً سے چلو جائیں گے. کیوں بولو؟ ملاقات کے لیے کیوں جاتے؟ نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے بولو؟ چاکلیٹ ملیں گے، میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا گفٹ لائے ہوں گے، تو ہمارے مقصد ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ایک فرشتے کے ذریعے بشارت دیتے ہیں جس طرح تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوستی ایسے لوگوں سے کیجئے جو اسلامی نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہو. اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تم کو. کیا بتایا تھا؟ ایسوں کی صحبت اختیار کرو جس سے تمہیں جنت کا راستہ نظر آئے اور تمہاری رہبری کرے جنت کے راستوں کی طرف. یعنی ایک آدمی جو ہے ایک دوست دوسرے دوست کو ٹوکتا ہے. کیا کرتا ہے بولو؟ دوسرے دوست کو ٹوکتا ہے. ٹوکنا سمجھ میں آ رہی بات؟ روکتا ہے کہ تو ایسا مت کر، تو سامنے والے کو برا نہیں لگنی چاہیے بلکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے. بلکہ اچھا دوست وہ بتایا جو ہماری غلطیوں پر ہمیں روکے ٹوکے. اور برا دوست کون ہے بولو؟ نہیں ٹوکے. اب غلطی پہ ٹوکنے والا جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے جنت میں جانے والا راستہ ہے، اس سے بچ. اس سے جو ہے بچنا دشمن بچائے گا. کون بچائے گا؟ ہاں. اور دوست ہوگا تو کیا بولے گا؟ نہیں یہ راستے کو اختیار کر اور برے راستے سے تو اپنے آپ کو بچا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے جو اسلامی نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہو اور پھر زندگی بھر اس دوستی کو نبھانے کی کوشش بھی کیجئے. ایسا نہیں کہ کوئی بات بگڑ گئی تو ہم نے اس سے دوستی چھوڑ دی، ایسا نہیں. بلکہ کیا کریں گے؟ دوستی کو نبھانے کی حتی الامکان پوری کوشش کرنا ہے. جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ نبھانے اور قائم رکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنو. قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز جو ہے 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. دوسرا کوئی ان کا مقصد
ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کہاں ہوگا بولو؟ بالکل سر کے اوپر سورج ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ سر کے اوپر۔ ہاں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا اور لوگ پسینوں میں جو ہے ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں جو ہے ایک آدمی کہاں ہوگا بولو؟ عرش کے سائے کے نیچے مزے اڑا رہا ہوگا۔ اس میں کون ہے؟ جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ دشمنی کیوں بولو؟ میں نے ایک واقعہ تم کو بتلایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ بھتیجا سمجھتے؟ بھائی کا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ کوئی ایسا کھیل کھیل رہا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل منع کیا۔ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، پتھر کو آدمی ایسا اڑاتا ہے جو کبھی کہاں لگ جائے بولو؟ آنکھ میں لگ جائے، آنکھ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسے کھیل سے منع کیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے بھتیجے کو منع کیا، تو بھتیجے نے کیا کیا بولو؟ ان کو جانے کے بعد پھر شروع کیا کھیلنا۔ یہ دوبارہ وہاں سے آئے تو دیکھے ارے میں نے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی اور اس نے دوبارہ شروع کیا۔ زندگی بھر اس سے پھر بات نہیں کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوستی کس کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ تو ہم کس سے دوستی کریں گے بولو؟ کس سے کریں گے؟ اب بھی بتلا میں نے، اچھے دوست سے جو ہماری کیا کرے بولو؟ ہاں، رہبری کرے، جو ہماری اچھائی پہ ہم کو، ہاں اچھائی پہ ہمیں ابھارے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا تو نے، اور برا کام کیا تو ہم کو کیا کرے؟ وہ ٹوکے۔ ہم کو کیا لگتا ہے کوئی برا کام ہم سے ہو جائے اور دوست نے ٹوکا تو ہم کو برا لگتا ہے نا؟ برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ وہ اس کو ہم خیر خواہ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟